علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پروگرام دروس رمضان مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی، اس میں ہم آپ سبھی سامعین کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ فطر۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ زکوٰۃ فطر کا حکم کیا ہے۔ دوسری ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کی حکمت کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے، کس وقت ہم نکالیں۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کی حکمت کیا ہے، اس کی دو حکمتیں احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، سب سے پہلی چیز کہ روزے دار سے، ایک روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایک روزے دار کبھی کبھار روزے کی حالت میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی کو گالی دے لیتا ہے، تو زکوٰۃ فطر روزے دار کی ان تمام کمیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنا، یہ بھی زکوٰۃ فطر کی ایک حکمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ صائم، روزے دار کے لیے۔ کس سے؟ گناہوں سے، لغویات سے یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز وطعمۃ للمساکین، اور یہ غریب و مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، روزی کا ذریعہ ہے، ان کو عید میں خوشی، عید کی خوشی میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اغنوہم عن المسألۃ فی ھذا اليوم، کہ تم غریب و مسکینوں محتاجوں کو عید کے دن مانگنے سے بے نیاز کر دو۔ تو یہ دو حکمتیں ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ رمضان کے آخری دن سورج کے غروب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کا وقت رہتا ہے۔ اور جو مسنون اور افضل وقت ہے وہ یہ کہ عید کے دن عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو شخص زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کر دے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے تو یہ زکوٰۃ مقبول ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ فطر کی ادائیگی عید کی نماز کے بعد کرے تو وہ عام صدقہ مانا جائے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے ہم زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کریں۔ یہی سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے۔ بعض آثار سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہم زکوٰۃ فطر کی ادائیگی عید کے دن سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نماز عید یعنی عید کے دن سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہی زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم عید کی نماز سے اور اسی طریقے سے عید کے دن سے 1 دن اور 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رہیں کہ اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے رمضان کے آخری دن سورج کے غروب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو افضل اور مسنون وقت ہے وہ عید کے دن نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کا وقت رہتا ہے۔ ہم اسی درمیان زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو التواب الرحیم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.